نصرتی کی مثنوی گلشن عشق کا تنقیدی جائزہ۔ نصرتی گلشن عشق ایک عشقیہ مثنوی ہے جو 1675 میں لکھی گئی۔ اس میں منوہر اور مدھ مالتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ گلشن عشق کا ڈھانچہ وہی ہے جو عام طور پر پارسی اور اس دور کی دوسری دکنی مثنوی میں ملتی ہے۔ مثنوی کو مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، مثلاً حمد، نعت، معراج، منقبت، مداح، گیسو دراز، مدح بادشاہ، مدح بڑی صاحبہ وغیرہ۔ اس میں عقل اور عشق کے موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد گلشن عشق لکھنے کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ قصے میں تسلسل اور ربط بھی ہے اور دلچسپی بھی باقی رہتی ہے۔ نصرتی کے منوہر، مدھ مالتی، چندر سین اور چمپاوتی کے قصوں کو سلیقے اور خوبصورتی سے ایک ساتھ پرو دیا ہے۔ گلشن عشق میں تصور عشق کی وہی شدت نظر آتی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر دودھ کی نہر نکالنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس میں طوالت سے کام لیا گیا ہے۔ انی اعتبار سے یہ طوالت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مثنوی میں وہ ایذا و تاثر پیدا نہیں ہو سکتا جو اس مثنوی کی خصوصیت ہے۔ گلشن عشق میں شاعری بھی ہے اور ایسی شاعرانہ رنگین فضا بھی جو پڑھتے وقت ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے۔ نصرتی نے گلشن عشق نبی بن عبدالصمد کی تحریک پر لکھی اور اس میں نصرتی نے عشق و بزم کے رنگ ابھارے ہیں۔ اظہار بیان ایسا ہے کہ قدیم زباں کے باوجود ایک امڈتے دریا کا احساس ہوتا ہے۔ زور بیاں اور جوش اظہار ایسا ہے کہ لفظ کے الفاظ خواند باد نصرتی کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ مثنوی زبان و بیان کے اعتبار سے بیجاپوری اسلوب کے جدید روپ کا نقطۂ عروج ہے، لیکن مزاج و ہیئت کے اعتبار سے یہ گولکنڈہ کی مثنویوں سے قریب تر ہے۔ نصرتی کی شاعری دکنی ادب کا نقطۂ عروج ہے۔ پوری مثنوی میں ایک سرا دوسرے سے مربوط ہے اور مثنوی کے ارتقاء میں ایک خم اختتام اور ان کو شعوری طور پر برتنے کا احساس ہوتا ہے۔ نصرتی کی شاعری کے جواہر وہاں کھلتے ہیں جہاں وہ مناظر جذبات و کیفیات، مقامات کے نقشہ، رسومات یا آرائش وغیرہ کی تصویر اتارتا ہے۔ راجہ بکرم جب فقیر کی تلاش میں محل سے نکلتا ہے تو چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچتا ہے جہاں پریاں نہا رہی تھیں۔ جہاں نصرتی حوض اور جنگل کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ جب پریاں راجہ بکرم کو فقیر کے پاس لے جاتی ہے تو نصرتی درویش و مکان درویش کے عنوان سے 107 اشعار قلم بند کرتا ہے جس میں پریوں کے راجا کو محل تک پہنچانے اور رانی سے حظ و عسل اٹھانے تک کا حال بیان کیا۔ اس طرح منوہر اور مدھ مالتی کی شادی کو پورے جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس تفصیل سے جہاں مثنوی کا ماحول بنتا اور فضا نکھرتی ہے وہاں اس دور کی معیشت اور تہذیب کی بھی ایک تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو ایک بڑا شاعر ہی انجام دے سکتا ہے۔